نبی دے یار دی تینوں گل سنانا حضور دی بارگاہ اقدس نبیوں دے امام دی بارگاہ ایک صحابی میرے نبی دی بارگاہ اقدس اندر حاضر ہوئے نے عرض کر دینے سنیا ایک مقدمہ لے کے آیا ماں کی لے کے آیا مقدمہ ایو عدالت جتے انصاف ایسا ملتا ہے قیامت تک کوئی قاضی کو جو انصاف دے سکتا نہیں حضور انہوں نے نواں اسلام قبول کی تھا جنہیں نوے صحابہ بنے سن حالی اسلام انہوں جو پورا نہیں سی بنے مطلب یہ نہ سمجھ لگے صحابی نے پتہ ہی نہیں سی والدین دی عظمت کی ہے اور نوے قبول کی تھا جنہیں نوے صحابہ داخل ہوتے کئی مسائل آندے سن کے حضور کو پوچھتے سن صحابی تاں پوچھتے سن تاکہ امت لی شریعت بن جائے سبحان اللہ امت لی کی بن جائے حضور نے فرمایا کی مقدمہ عرض کا دائے لجپا نبی سونیا اے میرے آقا ایک مقدمہ لے کے آیا فرمایا میرے یار کی مقدمہ لے کے آیا صحابی عرض کا دائے سونیا میں نے فیصلہ دے میں شادی شدہ میری بیوی موجود ہے میرے بچے بھی موجود ہیں لیکن میرا جڑا والد ہے سیف العمر میرے کو پوچھو بغیر جڑا بارہ پیسہ میں لے کے آنا میرا والد میرے کو پوچھو بغیر اس پیسے کے اندر خرچ کر لینا ہے حضور جائز ہے یا ناجائز ہے اولاداں دے کھیسے وکھرے نہیں ہو جائیں گے جدو بیائے جانا پھر سوچ رہے ہیں ابے کولوں آندے نے تے پیچھے پھل دا جڑا شاپر پیچھے کتے راز رستے جو پیو دی نظر نہ پے تے بیوی دی پے جے دونوں دے رہنا وہ بختاں والی ہوں یہ پھل مٹھا ہو ہوں پھل مٹھا ہو یہ دا فرض ہے ابے نے ویلا کوڑا گھر والےاں نوں کھلانا کی ہے صدقہ کی بیوی دے منہ چ لقمہ بنا کی ہے صدقے دا ثواب فرمایا اور اولاد نو کھلانا کی ہے صدقے دا ثواب لیکن فرمایا ماں باپ نو کھلانا جنت دا ثواب سبحان اللہ انہاں دی شان ہے ویر سن حضور نے فرمایا فیصلہ کرانا آیا کہ تیرا باپ پوچھو بغیر پیسے لے لیندا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز عرض کردا ہاں فرمایا انج فیصلہ نہیں ہوئے گا اے دے والد نو بھی بلاؤ سبحان اللہ اے دے والد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم تیرے میرے نبی نبیوں دے امام نے فرمایا دے والد نو بھی بلاو فرمایا تاں فیصلہ کرانگے تیرے میرے نبی نے اپنے ایک صحابی نو بھیجیا فرمایا میرے یارا جا کے دروازہ کھٹکھٹا جا کے دے والد نو بلا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سن حضور دے جو صحابی گئے جا کے اس دے والد کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے حضرت ابو ہریرہ سرکار نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے حضرت سیف العمر ایک شخص نکلے آئے جنہی کمر بھی جھک چکی سی بڑھاپے دی وجہ تو جنہی کمر بھی جھک چکی سی اور چہرے پہ بال بھی سفید ہو گئے سن سجنا میرا اس اولاد رو کرسی جنہیں ماں پیو دے چہرے پہ بال سفید ہو جاون پھر ماں پیو بھی قدر کرنی چھٹ دے دینے اے سجنا تیرے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا سفید والا دا حیا کہ اللہ دے فرشتے بھی کر دینے سفید والا دا حیا میرے نبی نے فرمایا رب دے فرشتے بھی کر دے صحابی نے جنہیں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں سیف العمر انسان باہر آیا صحابی نے کیا تیرے نبی دی بارگاہ یاد کیتا گیا ہے میری آقا دی عدالت لگی پئی ہے حضور نے تینوں بلایا ہے اور سیف العمر دے والد نے پوچھا تاس حضور نے مینوں کیوں بلایا ہے صحابی نے عرض کی تیرے پتر نے جا کے حضور دی بارگاہ چ ایک دعویٰ کر دیتا حضور نے عرض کردا سنیا میں سارا دن کمانا وا اپنی جان وار دینا وا میرا پیو جدوں گھر آنا وا میں تو پوچھو بغیر میرے ماں دے اندر پوچھو بغیر اور یہ عدل آگیا کل سے 15 منٹ میں مکمل کرتے ہیں اللہ رکھا نے کہا ہے سبحان اللہ اللہ تو ہمیں رکھے جی اس نام ہو جی بھی کہہ دیں میں رکھ لے نہیں سی علاج میں علاج رکھ لے نہیں سی 15 منٹ دے اندر ہی مکمل گا سبحان اللہ میں وہ نات خامت نہیں آخری کئی لو اگلا مجمع سون تو میں سون دیندہ حضور مبارکت کی عرض کی تھی سونے بلایا ہے کہ بلایا کہ وہاں تیرا پتر نے کی کیتا ہے ہون باپ سی جدو دروازے چوری کر لگاوے وہ بھی صحابی سی والد بھی صحابی سی
اللہ دی بارگاہ جو نے نگاہ اٹھا لیا سجنا جتنے ماں دی دعا عرش پار دے دی باپ دی دعا عرش ہلا دے دی والد نے نظران عرش مولا دی طرف اٹھایا رہے اور لبا دے کچھ کہنا حضور کے دربار دی طرف چل پیا دربار رسالت دی طرف چل پیا جنہوں دربار رسالت دی طرف صحابی چلے آئے میرے آقا بھی بارگاہ ایک دستی اندر جنہوں دے والد حاضر ہوئے اپنا پتر بھی کھلوتا سی میرے نبی علیہ السلام وہ دے والد نے فرمایا تیرا پتر ایک دعویٰ لے کے آیا ہے تیرا پتر ایک کیس لے کے آیا ہے کیوں پوچھو بغیر وہ بھی کمائی دیں گا کیا ایدہ مال خرچ کر لینا ہے جنی تینے ضرورت ہوتی ہے صحابی عرض کرتا ہے سنیا میرے پتر نے سچ کیا ہے لیکن میں اینا مال لیندہ نہیں جنہیں نال ایدے بیوی بچے بھی بھوکے رہ جاول سنیا صرف اینا کوئی لیندہ ہے جنہ میری ضرورت ہوتی ہے سجنہ آج بھی کوئی ارادہ ہے بات بخش جنیا مال والے اختیار ہے دین والے خدا والے اختیار نہیں سجنہ حضور جو صحابی نے عرض کی بھی سنیا میں باقی اے مال لے لینا حضور جی کو فیصلہ کرن لگے لے اتنی دیر ہوئی نوریاں میں سردار حضرت جبریل آ گئے جبریل علیہ السلام آ گئے آج جبریل قرآن لے کے آئے نہیں 26,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور دے 23 سال علامہ رسالت جو حضور دے اترے نے 26,000 مرتبہ آج جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آئے نہیں میرے نبی فرمایا جبریل خیر کیوں آئے سانیا ایدہ جرا ضعیف نمبر والد ایدہ جرا باپ جنہوں گھروں نکلے لگا ہے جری انہیں نگاہ اٹھائی سی جریے دے باپ نے نگاہ اٹھائی سی اور لجپالا ایدیا نگاہاں نے عرش ہلا دیتا ہے ایدیا نظران نے عرش ہلا دیتا ہے سونیا انہیں کوئی دعا کی سی ایدی دعا اللہ دی بارگاہ چ پہنچی ہے ایدی دعا دے لفظ سن کے اللہ دے فرشتے بھی رون لگ دے میرے نبی فرمایا میرے صحابی انہیں والد نے فرمایا دس کی دعا کی تھی وہ والد عرض کرنا سنیا جب میں گھروں نکلیا عرش بھی والا اپنی نگاہ اٹھائی ہے اللہ بھی بارگاہ چ عرض کی تھی مولا آج میں چکیا ماں اور میرا پتر اٹھیا میں یا رب کریم آج میں نے سارے دی ضرورت پئی ہے کہ مقدمہ تیرے نبی کو لا کے چلا گیا مولا دنیا کا کیڑا سمندر نہیں ہے جناب اس پتر واسطے پار کیتا نہیں ہے دنیا کی کیڑی آفت مصیبت نہیں ہے چلی اس پتر نہیں میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا میں اپنا وجود سامنے لے آیا لیکن اینو مصیبت آتی نہیں آج مولا تیرے نبی کو مقدمہ لے کے چلا گیا حضور میں اگے جملے بولے کہ مولا انج دا فیصلہ کری نبی دی امت میں خبیر آئے جاوے فیصلہ کری نبی دی امت دیکھتی رہ جائے حضور میں جب دعا کی تھی میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی چپ ہو جاؤ تیرے لفظاں سن کے اللہ دے فرشتے بھی رو لگ گئے میرے تیرے نبی نے پھر اتنا فیصلہ فرمایا میری آقا نے وہ پتر کا بازو پکڑ لیا بازو پکڑ کے فرمایا سن جو میرے کولوں فیصلہ کروانا پھر میرا فیصلہ ہی قیامت تک میری امت کے اندر ہر او پیو جنہوں پیسوں کی جتنی ضرورت ہوئے وہ پھر پوچھئے خدا کی کمائی چلے سکتا ہے محمد نہیں جائز صحابی عرض کرتے ہیں جڑا پتر سی حضور نے انہوں پوچھا دس تیرا مال کدا مال ہے عرض کرتا حضور میرا فرمایا تو کدی وجہ تو آیا میں حضور ایسی وجہ کو باپ والی اشارہ کرتا ہے فرمایا اگر
نبی فرمایا اتنے بلکہ میں حکمت دی گل تینوں کر دیاں سجنا حضور نے سمجھایا ہونا ہے کہ باپ نہ ہوندا تے تو اولا نہیں سی جدے کول فیصلہ کرنا رہا ہے کہ اے نہ ہوندا تے کوئی ہارا نہیں سی سبحان اللہ یہ نہ ہوندا تے کوئی بھی سبحان اللہ آخری ایک گل کہاں پیر والے شاہ سبحان اللہ کیونکہ اج نا اس طرح خراب اور پتر گنڈا بن کے پے کے ماں باپ تے وڈیاں دا ادب بھی چھڈی کھلے کہ خدا دی قسم ہے ایہو جی خبر پڑی سگی ماں دی گردن پتر نے اتاری اور لا کے منجی دے تھلے وجود لکاتا تے گردن جا کے پار پلاٹ چ سٹ کے میرے کو موجود ہے پوری خبر اس سے ہائے ہائے دنیا تے دوزخ بنا لے کیونکہ تیری سدیدہ اٹھ گئی جہان کا لہر میاں اٹھیا ماں پیاتا والی منگلی میرا لیتا پتر بنائی پلیری میاں ارے راہ کے گلا کر دائی تیری میاں وارث شاہ دار ہے وہ کتنا دار شرمی پاکے لگی سجنا زندگی دے اندر ہو جا بندہ ویکھیا نہیں نصیحت کر دینا تیری نماز اس وقت قبول ہے تیرا روزہ اس وقت قبول ہے تیرا فرض حج اس وقت قبول ہے حتیٰ کہ تیرا جہاد اس وقت قبول ہے جب تک تیرے والدین راضی نے سجنا حدیث دے دو ثابت تھی میرے نبی دی بارگاہ ایک صحابی حاضر آئے نے عرض کر نے سنیا میں تمہارے نال جہاد تے جانا چاہنا وا میرے نبی فرمایا 10 ماں پیو نوں کیویں چھڈ کے آیا میں بخاری شریف چ لفظ موجود راون میں ذمہ دار مسلم چ لفظ موجود راون ذمہ دار سبل الہدى والرشاد چ لفظ موجود راون ذمہ دار الادب المفرد امام بخاری دی کتاب اس تے لفظ موجود راون ذمہ دار میرے نبی فرمایا 10 کی حالت چھڈ کے آیا میں صحابی کہندا جدوں گھروں نکلن لگا میں سنیا تے ماں بھی رون لگ پئی سی تے ماں بھی رون لگ پیا سی پلا چھڑا کے آ گیا میں کیا میں جہاد کے چلے آوا حضور کلا ہی وارث کلا ہی وارث ماں دے پیو دا کلا ہی سہارا سا ایویں پلا چھڑا کے جدوں باہر آیا ماں بھی رو پئی ماں بھی رو پیا تیرے میرے نبی نبیاں دے امام نے فرمایا دس یارا کلا ہی وارث عرض کی سنیا بھائی کوئی پتر وارث فرمایا جویں روندا چھڑ کے آیا میں چاہ واپس چلا جا میں تیرے جہاد تے لے کے جانا نہیں تیرے میں اپنے نال بھی لے کے جا سکتا نہیں سچنا جہاد فرضی قرآن پڑھ کے دیکھ لے فجاہدہم بالکفار والمنافقین اللہ فرماتا یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص جہاد فرضی میرے نبی فرمایا میں نہ اللہ کے جانا نہیں ہے جا میرے یارا واپس چلا جا جنہیں روندا چھڑ کے آیا میں انہیں انہوں نے جا کے ہسا صحابی عرض کردا سنیا پھر مجھے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا فرمایا ماں پیو نوں راضی کر لے میں نبی نال جہاد کرن دے برابر اللہ ثواب عطا فرماوے گا سبحان اللہ ماں پیو دی کی کر لکھ اللہ برابر ثواب دعا کر اللہ سارے مینوں تینوں سارے تابعدار بنائے سارے تے والدین ٹر گئے جنہاں دے ٹر گئے ہون انہاں نوں پھر قبراں جا جا رو کے ایک پتہ لگدا قدر میں حالی چھوٹا جیسا دونوں ٹر گئے سن لیکن میرے باپ نے مینوں نصیحت کی